میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتا کیونکہ میری بیٹی کا سامان تو وہ لوٹ کر چلے گئے۔ ناظرین، یہ جملہ تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے، جہاں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی پوری داستان بتائی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک طویل پیغام میں ان کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک اور ان کے خاندان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں وہ کچھ لکھا ہے کہ ہر دیکھتی آنکھ اشک بار ہو جائے۔ میاں اسلم اقبال نے بتایا ہے کہ حکومتی انتقامی سیاست کی وجہ سے ان کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکا کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی کا سارا سامان تو وہ لے کر چلے گئے۔ انہوں نے میری بہن اور سسرال کے گھر جا کر ان پر تشدد کروایا ہے اور ان کو اس قدر مارا کہ بیان محال ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج تک کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ سب سے زیادہ ہونے والے ظلم کی کہانی بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ میاں اسلم اقبال کے گھر جا کر کیا کچھ کیا گیا اور پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک کھوجی ٹی وی پیج کو لائک کریں۔ ناظرین، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے بعد پنجاب پولیس متحرک ہوئی ہے۔ جتنے بھی مرکزی رہنما تھے انہیں دھر لیا گیا ہے۔ جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی وہ آزاد ہو گئے، جبکہ بچ جانے والے آج تک روپوش ہیں۔ تاہم اس دوران میاں اسلم اقبال اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ بیان کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ آج تک کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ اس قدر ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ اگر یہ سب سچ ثابت ہو گیا تو بلا شبہ پی ڈی ایم ٹولے کی یہ حکومت کسی فرعون کی حکومت سے کم نہ ہوگی۔ ہمارا آئین ہمیں ہر طرح کا حق دیتا ہے اور ہمارا مذہب خواتین کا احترام سکھاتا ہے، لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ تو آئین میں ہے اور نہ ہمارے پیارے مذہب میں۔ میاں اسلم اقبال نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج وہ عوام کے سامنے 9 مئی واقعات کے حوالے سے چند حقائق بیان کریں گے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب لوگ جان لیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 7 مئی کو اینٹی کرپشن کورٹ لاہور کی جانب سے ان کی ضمانت منظور ہوئی۔ جیسے ہی ضمانت ملی وہ اسی دن لاہور سے باہر چلے گئے کیونکہ 31 مئی کو ان کی بیٹی کا نکاح ہونا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ 11 مئی کو ATC اسلام آباد میں بھی تاریخ ہے، لہٰذا اس سے پہلے شادی کے جو انتظامات کرنے ہیں وہ کر لیے جائیں۔ دوست احباب اور رشتہ داروں کو دعوت پر بھی مدعو کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلیٹنز ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ میاں اسلم کہتے ہیں کہ آپ ہوٹل کی انتظامیہ سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ املاک کو نقصان پہنچانے والے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن 9 مئی کے بعد پولیس نے ہمارے گھروں پر ریڈ کرنی شروع کر دی۔ میرے گھر پر صرف بوڑھی والدہ، بیٹی اور بیٹا موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، یہیں سے میاں اسلم اقبال دردناک کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند روز قبل تقریباً رات 3 بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر 30 یا 40 لوگ داخل ہوئے اور بدتمیزی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ قاتل ہے کدھر، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری اہلیہ نماز تہجد پڑھ رہی تھی جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے۔ والدہ صاحبہ کی عمر 85 سال ہے اور وہ آکسیجن پر ہیں۔ میاں اسلم اقبال نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور CCPO بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کے محافظوں نے کیا کیا؟ انہوں نے داستان سناتے ہوئے لکھا کہ گھر میں قیمتی جہیز کا سامان اور 7 لاکھ روپے نقد اور DVR لے کر چلے گئے۔ میری والدہ صاحبہ چیختی رہی کہ ایسا نہ کرو۔ محافظوں نے ماؤں کا احترام بھی نہ کیا، خوب بدتمیزی کی۔ میں آپ سے یہی امید کر سکتا تھا کہ آپ لوگ اخلاقیات سے اتنے نیچے گر جاؤ گے، شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ لکھتے ہوئے میاں اسلم سخت غصہ تھے۔ انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، ایسے نظام اور محافظوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ہمیشہ ایسے ہی چلنا ہے۔ بے شک ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آزمائش کے بعد اس کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹی کا نکاح منسوخ کیا کیونکہ سامان تو میرے پنجاب کے محافظ ہی لوٹ کر لے گئے، کوئی نہیں، اللہ تو ہے۔ ناظرین، میاں اسلم اقبال نے مزید تفصیلات لکھتے ہوئے بتایا، میری بڑی بہنوں کے گھروں میں 2 دفعہ ریڈ کیا جا چکا ہے اور توڑ پھوڑ کے ساتھ جو ہاتھ لگا میرے محافظ ساتھ لے گئے۔ جناب محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان انور، بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک صاحب، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں تو سانجی ہوتی ہیں۔ آپ سب کی اصلیت تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔
کہنے کو آپ کے خلاف بہت کچھ ہے۔ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے جو میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے۔ میری بھتیجی کے سسرال پہ ریڈ کی، گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے، بدتمیزی کی اور جو ہاتھ لگا محافظ لوٹ کر لے گئے۔ میری بڑی بھتیجی کا سسرال باغبان پورہ میں ہے۔ کل رات اس کے گھر ریڈ کی جن کا دور دور تک میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے دیور کو مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ناک کی ہڈی توڑ دی اور بند کر دیا۔ کھوجی ٹی وی کے ناظرین، اس سارے واقعے پر پنجاب پولیس کی جانب سے باقاعدہ رد عمل بھی آیا ہے۔ پولیس نے میاں اسلم اقبال کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ملزم میاں اسلم اقبال کو جناح ہاؤس میں آتش زدگی، قتل اور توڑ پھوڑ کے جرائم میں نامزد کیا گیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور خود کو قانون کے حوالے کرے۔ پولیس کی طرف سے تشدد اور لوٹ مار کا کوئی بھی الزام بے بنیاد اور شواہد کے بغیر ہے۔ تاہم اگر کوئی ثبوت ملے تو ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ حکومتی دور میں بھی میاں اسلم اقبال 25 مئی 2022 کے واقعات میں شامل تھے اور پولیس کی جانب سے کی گئی زیادتیاں غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ دوستو، پولیس کے اس رد عمل پر ایک صحافی نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، مرشد پاک پہلے جیو فیننسنگ کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق یہ تو ثابت کر دیں کہ میاں اسلم اقبال 9 مئی کو وہاں موجود تھے۔ کم از کم ایک تصویر ہی دکھا دیں جس کے مطابق آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ایک بندہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو۔ صحافی نے لکھا کہ جس نے یہ مقدمہ درج کیا، یہ سکرپٹ بنایا، اسے 21 توپوں کی سلامی۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ تو تبھی ہو سکے گا جب میاں اسلم اقبال سامنے آتے ہیں اور پولیس غیر جانبدار رہتے ہوئے ان واقعات کی تفتیش کرتی ہے اور ملوث اہلکاروں کو پکڑ کر سزا دیتی ہے، کیونکہ آج تک پاکستان میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جہاں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ جہاں ایک تو چادر و چار دیواری کی تقدس کو پامال کرنے کا الزام لگا ہے تو دوسری طرف شادی کا سامان لوٹنے کا الزام بھی پولیس پر لگا دیا گیا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر یہ الزامات سچ ثابت ہو گئے تو پنجاب پولیس کس طرح اپنے دیگر مقدمات کا دفاع کرے گی اور خواتین پر تشدد کو کیسے جسٹیفائی کرے گی؟ یہ حقیقت ہے میاں اسلم اقبال 9 مئی کے واقعات میں نامزد ملزم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ کسی ویڈیو میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق 9 مئی کو وہ لاہور میں ہی نہیں تھے، جبکہ پنجاب پولیس نے ان پر 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کا الزام لگا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب پولیس اپنی ساکھ کو کیسے بحال کرتی ہے اور اس واقعے میں ملوث کرداروں کو کس طرح سزا دیتی ہے۔ کھوجی ٹی وی کے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ نئی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔